السلام علیکم۔ وہ تمام گھرانے جہاں پہ سختی والا ماحول ہوتا ہے، گھر میں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ ان بچوں کے کرمنل ہونے کے۔ دیکھیں، بچہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے پیرنٹس جب اس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب غلطی کرتا ہے، آپ جب اس کو ڈانٹتے ہیں تو وہ بچہ اپنی غلطی سے سیکھ نہیں پاتا اور اپنی اصلاح نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ وہ غلطی کرتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب آپ اس کو ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں، تو بچہ اگلی بار آپ کو وہ بات نہیں بتاتا، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر بچے سے گھر کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اور آپ اس کو، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس بچے نے یہ چیز توڑ دی ہے اور آپ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں، تو بچے سے جب آپ اگلی بار وہ چیز ٹوٹے گی وہ آپ کو بتائے گا ہی نہیں۔ اب اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی گھر کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو آپ اس کو بٹھا کے سمجھائیں۔ آپ اس کو سمجھائیں، بیٹا یہ اس بار آپ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، چیزیں ٹوٹتی رہتی ہیں، لیکن آپ نے نیکسٹ ٹائم آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی والدین بچے کو کوئی کام دیتے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اگر وہ ساتھ ہی یہ دھمکی دیتے ہیں کہ تم نے ہر حال میں یہ کام کرنا ہے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر یہ دیکھنا، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ، یاد رکھیں، کوئی بھی انسان ہے وہ دھمکی کو نہیں مانتا۔ جب آپ کسی بچے کو دھمکی دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تم نے کام ہر حال میں کرنا ہے، نہیں کیا تو پھر تم دیکھنا، تو اس صورت میں بچہ وہ کام نہیں کرتا بلکہ آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ جب بھی کسی انسان کو پیار کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، تو اس کا پھر کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو آپ جب بھی بچے کو کوئی کام دیں تو آپ اس کو پیار کے ساتھ بٹھا کے سمجھائیں اور کہیں کہ دیکھو یہ بیٹا یہ کام ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کام تم نے بھی پہلے بھی کر لیا تھا، لیکن اب یہ دوبارہ یہ کام آ گیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ تم یہ کام کر لو گے، تو لہٰذا یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بڑا بچوں کے اوپر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ جس طرح ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے بالکل ویسے ہی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں وہ دیکھا دیکھی وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں پورا دن جو کام کرتی رہی ہے، جب اس کے فادر گھر آئے تو ماں نے ساری جو باتیں بتائیں اس میں سے کچھ جھوٹ تھیں، اس لیے وہاں سے بچے کی وہ ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں میری جو ماں ہے وہ بھی تو جھوٹ بول لیتی ہے، اس سے بھی تو اس کا گزارا چل جاتا ہے، اچھا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح کئی جگہوں پہ میرے جو فادر ہیں وہ میری مدر کے ساتھ جھوٹ بول لیتے ہیں، تو وہاں سے بچہ اس چیز کو صحیح سمجھتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے جب بھی بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جائے یا بچہ کسی چیز کا نقصان کر دے تو اس کو ڈانٹے نہ، اس کو بٹھا کے سمجھائیں، اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں۔ دوسرا، جب آپ کسی بچے کو کوئی کام دیتے ہیں، کوئی ٹاسک دیتے ہیں، تو آپ اس کو دھمکی نہ دیں بلکہ پیار کے ساتھ تھوڑی سی سپورٹ کریں کہ دیکھو یہ بیٹا کام ایزی سا ہے، یہ کر لینا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کا ایک ریلیشن ہے وہ بالکل پیور ہونا چاہیے، اس میں بالکل جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، آپ بچوں کو نصیحت کرتے رہے نا کہ تم جھوٹ نہ بولو، لیکن اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کنفرم ہے کہ آپ کا بچہ جھوٹ بولے گا۔